نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، آج میں زکوٰۃ کے متعلق مسائل آپ لوگوں کو بتاؤں گی، کیونکہ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے اور ماہ رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ جو صاحب زکوٰۃ ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے میں انہیں بہت طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا میں اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، میرا آج ٹاپک زکوٰۃ ہے۔ میں زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں کچھ بتاؤں گی کہ زکوٰۃ امت محمدیہ پر کیوں فرض کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ کے ضروری مسائل سے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کروں گی۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کر دینا، جیسا کہ حدیث پاک سے بھی ظاہر ہے کہ زکوٰۃ بندے کے مال کو پاک کر دیتی ہے، اور زکوٰۃ 2 ہجری میں مسلمانوں پر فرض ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نیک اور رحم دل، پہلے ہی مسکینوں کے ہمدرد اور غریبوں کے غمخوار اور دردمندوں کے غمگسار تھے، اور اسلام میں شروع سے ہی مساکین اور غربا کی دستگیری پر مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ توجہ دلائی جاتی تھی۔ ان کی ہمدردی کو غریبوں کا رفیق بتایا جاتا تھا، اور مسلمان اس پاک تعلیم کی بدولت غریبوں اور مسکینوں کے لیے بہت کچھ کیا بھی کرتے تھے۔ اس وقت تک کوئی ایسا قاعدہ مقرر نہیں تھا جس پر قانونی طور پر عمل کیا جاتا ہو، اس لیے دولت مند جو کچھ بھی کرتے تھے وہ اپنی فیاضی اور اپنی نیک دلی سے کرتے تھے۔ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض اور اسلام کا تیسرا رکن، یعنی پہلا رکن کلمہ شہادت، دوسرا رکن نماز، اور نماز کے بعد زکوٰۃ کو تیسرا رکن قرار دیا۔ زکوٰۃ در حقیقت اس ہمدردی کی صفت اور رحم کے باقاعدہ استعمال کا نام ہے جو انسان کے دل میں اپنے جیسوں کے لیے فطرتاً پیدا ہو۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کو یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ مال کی محبت انسان کو جو مغلوب کر دیتی ہے، مال کی محبت زکوٰۃ ادا کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ انسان بخیلی اور کنجوسی جیسے عیوب سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور یہ فائدہ بھی ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کو بہت طرح کی سکون کے آلات مہیا ہوتے ہیں، اور غریبوں اور مسکینوں کی غمگساری بھی ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے مالدار غریبوں کو اپنے ہی قوم کا جز سمجھتا ہے۔ اس لیے بے حد دولت کا جمع ہونا بھی لوگوں میں تکبر اور غرور کا باعث ہوتا ہے، اور یہ فائدہ بھی پہنچا کہ غریب اور بہت سارے لوگ جو مال سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور مال کی محبت کو اپنے دل سے دور کر دیتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے، اگر مسلمان صحیح طور پر اس فرضیت کو ادا کرے تو کوئی بھی ہمیں چوراہے پر بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ مسلمان کی بچیوں کو رستے میں نکل کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور غریبی اور بے سر و سامانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک نہایت ہی اہم رکن ہے۔ قرآن عظیم میں 20 مرتبہ نماز کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر فرمایا گیا، اور طرح طرح سے اس فرض اعظم کی طرف لوگوں کو بلایا گیا، اور صاف صاف طور پر فرما دیا گیا کہ ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ زکوٰۃ دی تو مال میں سے کم ہو گیا، بلکہ اس سے مال بڑھتا ہے۔ جیسا کہ بعض درختوں کو آپ دیکھ لیں کہ ان میں کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پیڑ جو ہے وہ بڑھنا رک جاتا ہے، اور نادان ہو یا کتنا ہی بڑا بیوقوف کیوں نہ ہو،
لیکن ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا پیڑ جو ہے وہ، میں نے جس پیڑ کو لگایا ہے، میں نے جس درخت کو لگایا ہے، وہ پھلے اور پھولے۔ لیکن جو بے وقوف ہے، جو نادان ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ اگر میں اس درخت کو تراش دوں گا تو اس درخت میں کمی آ جائے گی۔ لیکن جو ہوشیار ہے، جو عقل مند ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں اس درخت کی چھٹائی کر دوں گا تو پھر یہ درخت لہلہائے گا اور زیادہ بڑا ہو جائے گا، ورنہ اگر اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ مرجھا کر کے آخر مر ہی جائے گا۔ تو یہی حساب اس مال کا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی تو مال محفوظ رہے گا، مال بڑھے گا، مال پرورش پائے گا، اور زکوٰۃ ادا نہ کی جائے گی تو خدا اور رسول کے فرمان کے مطابق زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہوا ہو اور اس مال سے زکوٰۃ نہ دی گئی ہو تو اس مال کو بھی وہ مال برباد کر دے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے، جو مال برباد ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہی برباد ہوتا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، ایک بے عقل گنوار کو دیکھیں کہ وہ گندم کا بیج اگر اپنے پاس خرید کر کے لاتا ہے، خریدنے کے بعد وہ اسے زمین میں ڈال دیتا ہے۔ اس وقت تو وہ اسے اپنے ہی ہاتھوں سے زمین میں ڈال دیتا ہے، خاک میں ملا دیتا ہے، مگر اسے امید لگی ہوتی ہے کہ خدا چاہے تو یہ میرا جو کھونا ہے مجھے اس سے بہت کچھ مل جائے گا، کہ میں نے یہ بیج جو آج بو دیا ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے خریدا اور اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ملا دیا۔ دراصل میں نے اسے کھویا نہیں، بلکہ جیسے جیسے وقت گزرے گا میں اس کی وجہ سے بہت کچھ پا جاؤں گا۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گی جو زکوٰۃ کو مال کی کمی کا باعث سمجھتے ہیں کہ تمہیں اس گنوار کسان کے برابر بھی عقل نہیں، یا جس قدر ظاہری اسباب پر تمہیں بھروسہ ہے، اپنے مالک اور اللہ رب العزت کے ارشاد پر تمہیں اتنا بھی اطمینان نہیں کہ مال تمہارا بڑھے گا اگر تم زکوٰۃ دو گے؟ تمہیں اس بات کا تو یقین ہے کہ ایک ایک دانہ آگے چل کے ایک ایک پیڑ کی شکل لے لیتا ہے، لیکن تمہیں اس بات پر یقین نہیں کہ تمہارے رب نے فرما دیا کہ تم زکوٰۃ دو، تمہارا مال بڑھے گا۔ اور معاذ اللہ، دل سے اللہ کے اس فرمان پر جو یقین نہ کرے تو پھر یہ کھلا کفر ہے، اور اگر دل میں تو یقین ہے مگر غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ادھر توجہ نہیں دیتے تو تم سے بڑھ کر بے وقوف اور کون ہو سکتا ہے کہ اپنے یقینی فائدے کو، جو دین اور دنیا کی تمہاری تجارت سے بھی بھاری تجارت ہے، جو دین اور دنیا میں تمہاری سرخروئی کا باعث بنے گی، تم اس کو چھوڑ کر کے دونوں جہان کا نقصان مول لیتے ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو عورتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئیں اور سونے کے کنگن پہنے ہوئے حاضر ہوئیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ دو گی؟ انہوں نے عرض کی نہیں، تو فرمایا کیا چاہتی ہو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس مال پر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، صاحب نصاب اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو پھر اس کو اگر وہ سونے چاندی کے زیورات پہنے تو اس کو آگ کے زیورات پہنائے جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بی بی چاندی کے چھلے پہنے ہوئی تھی، فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ دو گی؟ انہوں نے کچھ انکار کی طرح سے صورت بنائی، تو نبی کریم نے فرمایا تو پھر یہ تجھے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ چاندی کے زیور ہی اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوں گے، یہ ہمارے آقا نے فرما دیا۔ غرض کے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہمیں کتنی آفتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، انسان اس کی تاب بھی نہیں لا سکتا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر احمق کون، اس سے بڑھ کر بے وقوف کون کہ اپنا مال جھوٹے اور سچے نام کی خیرات میں صرف کرے، یعنی نام ہوگا، لوگوں میں بڑائی ہوگی، اس وجہ سے اپنے مال کو تو خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا جو فرض ہے
उस बादशाह कहार का भारी कर्ज अपने गर्दन पर रहने देता है और बेवजह इधर उधर पैसे फजूल बर्बाद करता है। ये शैतान का एक बहुत बड़ा धोखा है कि वो इंसान को नेकी के पर्दे में ही हलाक कर देता है। वो इस तरह से कि बंदा तो ये समझता है कि मैं लोगों में खैरात कर रहा हूँ, मैं लोगों में सदकात कर रहा हूँ, और हालांकि उससे बंदे की जो ख्वाहिश होती है वो नामो नमूद होती है। वो ये चाहता है कि मैं लोगों में कंबल बांट रहा हूँ तो लोग मुझे जाने, मैं लोगों में सदकात व खैरात कर रहा हूँ तो लोग मुझे जाने। और ये ऐसी नेकी है जो रियाकारी से मुलव्विस है, और रियाकारी वाली नेकी जो है क़यामत के दिन बंदे के मुंह पर मार दी जाएगी। और खासकर औरतें गहना और जेवर तो बड़े ही अरमान से बनवाती हैं, शौक से पहनती हैं, लेकिन जब ज़कात का नाम आता है तो तरह तरह के हीले और बहाने बनाने लगती हैं और टालना शुरू कर देती हैं कि कुछ ज्यादा गैरतमंद होती हैं तो वो कहती हैं कि हम कहाँ से लाएंगे, हम क्या कमाई करते हैं, शौहर ही ने हमें दिया है। हालांकि शौहर और औरत का मामला दुनिया के एतबार से कितना ही एक क्यों ना हो, मगर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म में वो दोनों जुदा जुदा हैं। यानी अगर औरतों के पास इतना माल है कि वो निसाब को पहुंच जाता है तो औरत पर भी ज़कात देना फर्ज है। कि जब औरत के पास जेवर है और उस जेवर की कीमत ज़कात के रकम के बराबर हो चुकी है तो औरत पर भी ज़कात फर्ज और वाजिब हो गई है, चाहे वो किसी भी तरह से अदा करे, चाहे उसका शौहर ही उसको अदा कर दे, लेकिन उसको अदा करना जरूरी है। एक बात और काबिल गौर है कि औरतों को शौहरों की तरफ से जो बच्चों पर खर्च करने की रकम दी जाती है उन पैसों से वो ज़कात को अदा ना करे, बल्कि जो उसके बजाते खुद के लिए जो पैसे दिए गए हैं वो उसमें से ज़कात को अदा करे। और अगर उसके पास इतनी रकम ना हो तो फिर अपने शौहर से वो कहे और उसका शौहर उसको अदा करे। औरतों को ये इजाज़त नहीं कि बच्चों पर जो रकम खर्च करने को दी गई है उसको वो अपने लिए इस्तेमाल करें और उससे वो ज़कात अदा करें, बल्कि ज़कात अदा तो करनी ही है, हर सूरत में करनी है, तो वो शौहर से उसके लिए अलग से पैसे मांग लें और ज़कात अदा करें। मैं आपको ज़कात के मुतालिक कुछ मसाइल बता दूं कि मर्द हो या औरत, जिनकी भी औलाद में वो खुद है, यानी माँ बाप हैं, दादा दादी, नाना नानी, या जो अपनी औलाद में हैं जैसे बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी और शौहर और बीवी, इन रिश्तों के सिवा अपने अजीज और करीब हाजतमंदों को ज़कात के माल में से उनको पैसे दे सकते हैं। जैसे बहन, भाई, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, मामू, खाला, चचा, फूफी के उन्हें देने में दोगुना सवाब है और नफ्स पर बार भी कम होगा कि अपने सगे भाई बहन या भतीजे भांजी को दिया है। तो फिर आदमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि अगर तुम सदका और खैरात करो तो सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों में हाजतमंदों को तलाश करो। इस तरह से जब तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों में हाजतमंद पूरे हो जाएं तो फिर अपने पड़ोस में तलाश करो, पड़ोस में पूरे हो जाएं तो फिर तुम अपने अगल बगल के शहरों में या जो भी हाजतमंद तुम्हारे पास आए तुम उसे दो। और ये जरूरी नहीं कि अपने रिश्तेदारों को जिनको ज़कात देने की इजाज़त है उनको अगर आप ज़कात दे रहे हैं तो उनको बताकर ही दें कि आप ज़कात की रकम आपको दी जा रही है, बल्कि उनको ये ना बताएं और अपने दिल में ज़कात की नीयत कर लें। उन्हें ईद वगैरह में या शादियों की रसूमात में उनको पैसे दे दें ताकि उनको भी बुरा ना लगे, उनको भी इस बात का एहसास ना हो कि हमें ज़कात की रकम दी जा रही है, बल्कि आपके दिल में ये नीयत हो कि ज़कात की रकम दे रहे हैं तो ये भी काफ़ी है। बहू और दामाद और सौतेली माँ या सौतेले बाप या फिर शौहर की औलाद जो उसके शिकम से ना हो, औरत अगर ज़कात देना चाहे तो दे सकती है। इसी तरह शौहर अपनी बीवी की औलाद, यानी जो उसकी अपनी औलाद नहीं बल्कि अगर उसकी जो बीवी है उसका पहले भी निकाह हुआ था और उसके पहले शौहर से भी उसके बच्चे हैं, तो उन बच्चों को जो इसका अपना नहीं है, जो इसका अपना खून नहीं है, वो उन बच्चों को ज़कात की रकम दे सकता है।
اگر وہ ضرورت مند ہیں تو زکوٰۃ کی رقم کے بدلے میں محتاجوں کے لیے کپڑا بنوا دینا یا اس روپے کے بدلے میں بازار سے سامان خرید کر کے محتاجوں کو دے دینا زکوٰۃ کی نیت سے اور اس کا مالک بنا دینا، یہ بھی کافی ہے۔ ضروری یہ نہیں کہ آپ پیسے ہی دیں، کیونکہ بہت سارے محتاج تو ایسے بھی ہیں کہ پیسے مانگتے ہیں لیکن ان پیسوں کا استعمال وہ صحیح طور پر نہیں کرتے۔ اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ کی جو رقم ہے اس رقم کو سامان کی صورت میں اس صاحب نصاب اس غریب اور محتاج کو دیں تاکہ وہ اس کا استعمال کر سکے، نہ کہ پیسے کو برباد کرے۔ اور ایک بات قابل غور ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے اگر کھانا پکا کر کے فقیروں اور مسکینوں کو اپنے گھر بلا کر کے دعوت کے طور پر کھلا دیا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس صورت میں مالک کر دینا نہیں پایا گیا، کیونکہ آپ نے اپنے گھر پر بلا کر کے کھلایا، آپ نے اس کے حوالے نہیں کیا۔ آپ اس کے حوالے کر دیں تب جا کر کے آپ کا زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہوگا۔ شریعت مطہرہ نے سونے اور چاندی کے نصاب پر حاجت اصلیہ یعنی وہ چیزیں جن کی زندگی گزارنے میں انسان کو ضرورت پڑتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، جاڑے اور گرمیوں میں پہننے کے کپڑے، گھر کا سامان، سواری کا جانور یا پھر موٹر کار وغیرہ، ان چیزوں کے علاوہ جو چیزیں زائد ہیں، جیسے دو مکان ہیں، ایک مکان میں رہتے ہیں اور ایک مکان ایکسٹرا ہے یا پھر کرائے پر لگا رکھا ہے، یا پھر پہننے کے جو کپڑے ہیں ان کے علاوہ بہت سارے کپڑے ہیں جو بس رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح سے بہت سارا ساز و سامان ہے، جانور ہیں جن کی سواری نہیں کی جاتی، بہت ساری گاڑیاں ہیں جن پر آدمی سوار نہیں ہوتا یا ان کو کرائے پر لگا رکھا ہے۔ اس طرح سے جتنے بھی ضروریات سے زائد چیزیں ہیں، وہ چاہے پیسے کی شکل میں ہو یا گہنا اور زیور کی شکل میں ہو یا برتن کی شکل میں ہو یا زمین جائیداد کی شکل میں ہو، تو ان چیزوں پر جب سال گزر جائے، ایک سال گزر جائے تو پھر، اور سال گزرنا ایسا ہے جیسے کہ آپ نے جس تاریخ کو یہ سارے سامان خریدے یا ان سامان کے آپ جس تاریخ کو مالک ہوئے تو اگلے سال اسی تاریخ تک آپ اگر ان چیزوں کے مالک ہیں اور ان چیزوں میں سے آپ نے کچھ بھی خرچ نہیں کیا، یہ سب آپ کی ضروریات سے زائد ہیں، تو ایک سال پورا ہو گیا، اور ایک سال پورا ہو گیا تو اب اس مال میں سے آپ کو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اب اس کو ادا کرنے میں جتنی دیر لگائیں گے اتنے ہی گنہگار ہوں گے۔ جیسے کہ عام طور پر شادیوں میں لڑکیوں کو سونے چاندی کے زیورات دیے جاتے ہیں، تو وہ زیورات جو ہیں وہ تو رکھے ہی رہتے ہیں، تو وہ زیورات اگر نصاب کے مال کو پہنچ جاتے ہیں، اور نصاب کا مال اتنا ہے جیسے کہ 7.5 تولہ سونے کی جو قیمت ہے یا پھر 52.5 تولہ چاندی، لیکن اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں تو 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ 7.5 تولہ سونے کی قیمت سے بہت ہی زیادہ کم ہے۔ تو اگر کوئی یہ سوچے کہ 7.5 تولہ سونے کی قیمت کے برابر جب تک میرے پاس مال جمع نہیں ہو جائے گا تب تک میں صاحب نصاب نہیں ہوں گا، تو یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا یا تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے یا تو 7.5 تولہ سونے کی قیمت کو پہنچ جائے۔ تو اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کو پہنچ جاتا ہے، مان لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر 50,000 ہے اور 50,000 رقم کسی کے پاس ہے یا سونے چاندی کے زیورات ہیں اس قیمت کے اور وہ رکھے ہیں، ان کی ضرورت نہیں اور ان پر سال گزر گیا، تو پھر اب اس مال میں سے زکوٰۃ دینا فرض ہو گیا۔ اسی طرح سے بہت سارے خواتین ہیں، بہت سارے مرد ہیں جو سال بھر تک خیرات کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے ضروری ہے اگر وہ زکوٰۃ کی نیت سے خیرات کر رہے ہیں تو ان کو زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر سال بھر خیرات کرتے رہیں
اور कर लेने के बाद अब ज़कात की नियत कर रहे हैं, तो जो कुछ भी साल भर आपने दे दिया ज़कात की नियत करने से पहले और अब नियत कर रहे हैं, तो इस नियत का कोई एतबार नहीं, ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात देते वक्त या माल अलहदा करते वक्त आपको ये नियत करनी थी, तब जाकर के आपकी नियत काबिल एतबार होती। और अगर कोई साल पूरा होने से पहले ही ज़कात की रकम को अदा करे तो उसके लिए सबसे बेहतर माह रमज़ानुल मुबारक है, जिसमें नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। लिहाजा अगर नियत ज़कात की नियत के साथ थोड़ी थोड़ी रकम उसके मसरफ में यानी जहाँ ज़कात की रकम देनी है वहाँ खर्च करती रही तो साल पूरे होने पर हिसाब कर ले, उस वक्त जो वाजिब निकले अगर पूरा दे चुकी है तो फिर बेहतर है, और अगर कम है तो फिर बाकी जितना बचा वो फौरन अदा कर दे, और ज़्यादा अगर दे दिए हैं तो फिर आइंदा साल को उसमें जोड़ लें। यानी जो एक्स्ट्रा दे दिया गया है वो आइंदा साल को जब आपको ज़कात की रकम देनी है तो उसमें उसको ऐड कर लें। सैयद को ज़कात लेना भी हराम है और उसे ज़कात देना भी हराम है। ना सैयद को ज़कात देने से ज़कात अदा होगी कि ज़कात का माल जो है वो माल की गंदगी को दूर कर रहा है, वो एक तरह का मैल है, और सादाते कराम वो पाक हैं, वो साफ सुथरे हैं और अहले बैत नबूवत के खानदान से हैं, उनकी शान उससे आला है कि उन्हें ऐसी चीज दी जाए। मुसलमानों पर लाजिम है कि हाजतमंद सैयद जो हैं उनकी मदद करें और उनको ज़कात और सदक़ात के तौर पर मदद ना करें, बल्कि हदियतन उनको कोई चीज़ पेश करें, क्योंकि उनके लिए हदिया जायज़ है, सदका और ज़कात उनके लिए जायज़ नहीं। नाबालिग लड़कियों का जो जेवर बनवाया जाता है, अगर उन्हें उनका मालिक ना किया गया, यानी जैसे बहुत सारे लोग महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से पहले से ही लड़कियों के लिए जेवरात बनवा कर रख लेते हैं। अब अगर जेवरात बनवा कर रखे हैं और वो बच्चियों को अभी पहनने को नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो अपने ही मिल्क में रखे हैं और वो उनको पहनने के लिए नहीं देते, और उनकी नीयत ये है कि जब बच्ची की शादी होगी, उसका निकाह होगा, तो उस वक्त उसको ये देंगे, तो वो जेवर माँ बाप की मिल्कियत में है, तो माँ बाप के पास जो रकम है, जो पैसे हैं, वो अगर उस जेवर के साथ मिलाए जाएं तो वो 52.5 तोला चांदी की कीमत को अगर पहुंच जाता है तो ये साहिब निसाब हो गए और उन माँ बाप पर उसको उसकी ज़कात देना फ़र्ज है। और अगर वो नाबालिग लड़कियों के सुपुर्द कर दी गई है, उनको उसका मालिक बना दिया गया, तो फिर ना माँ बाप पर ज़कात है ना उन बच्चियों पर। माँ बाप पर तो इस वजह से नहीं है कि वो जेवर उनकी मिल्कियत में नहीं, और उन लड़कियों पर इसलिए ज़कात नहीं क्योंकि अभी वो बच्ची हैं, नाबालिग हैं, और जब जवान हो जाएंगी उस वक्त उन पर भी ज़कात के अहकाम जो हैं वो जारी हो जाएंगे। वो जेवर जो औरत की मिल्कियत है, औरत का अपना है, तो उसकी ज़कात शौहर के ज़िम्मे नहीं। अगरचे शौहर के पास बहुत माल हो, लेकिन फिर भी उस जेवर की जो ज़कात होगी वो शौहर के ज़िम्मे नहीं होगी, बल्कि वो उसी औरत के ज़िम्मे होगी जिस औरत की वो मिल्कियत है। और शौहर पर उसकी ज़कात ना देने की वजह से कोई गुनाह भी नहीं। हाँ, मुनासिब तरीके पर तंबीह और ताकीद कर दे और उसे समझाए कि ज़कात देना ही पड़ेगा और ज़कात नहीं देना बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरह से वो जेवरात जो शौहर ने अपनी बीवी के लिए बनवा दिए और बीवी की मिल्कियत में दे दिए, उसका भी यही हुक्म है कि अब वो उस बीवी का है, उस औरत का है, तो उस औरत को उसकी ज़कात देनी है। शौहर को उसकी ज़कात के मुतालिक सवाल नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर शौहर चाहे तो अपनी बीवी की तरफ से उसकी ज़कात अदा कर सकता है, क्योंकि बीवी है, वो घर में रहती है, वो तो काम करने को जाती नहीं, उसके पास पैसे नहीं होते, या फिर बीवी अपने शौहर से ज़कात के लिए रकम मांग ले और फिर ज़कात अदा करे। मगर अगर किसी ने अपनी बीवी को जेवरात पहनने को दिए हैं, रखने को दिए हैं, लेकिन उसका मालिक उसको नहीं बनाया, जैसे कि बाज़ घरानों में रिवाज होता है कि ख़ानदानी जेवर चले आते हैं, वो जेवर अब पुश्त दर पुश्त औरतों को पहनाए जाते हैं, तो उस जेवर की मालकिन वो औरत नहीं,
لہٰذا مرد کے ذمہ یہ واجب ہے کہ اس مال کی بھی، اس زیور کی بھی زکوٰۃ دے جبکہ وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور اس پر بھی سال گزر جائے۔ اور ایک نہایت ہی ضروری مسئلہ کہ دین کا معنی قرض جسے ادھار بھی کہتے ہیں، کہ جو کسی مال کا بدل نہ ہو، یعنی ایسا قرض جو کسی مال کے بدلے میں نہیں دیا جا سکتا، جیسے عورت کا حق مہر کہ حقوق زوجیت ادا کرنے کے بدلے میں اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو، چونکہ عادتاً اس کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اس لیے عورت اس وجہ سے صاحب نصاب قرار نہیں دی جائے گی اور نہ ہی اس دین مہر کی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور مہر مؤخر یعنی جو مہر بعد میں دیا جاتا ہے، جس کی ادائیگی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، اس کو مانگنے کا عورت کو اختیار بھی نہیں، کیونکہ وہ شروعات میں ہی کہہ دیا گیا تھا کہ یہ مؤخر ہے، یعنی یہ بعد میں دیا جائے گا۔ تو جب تک موت واقع نہ ہو جائے یا پھر طلاق نہ ہو جائے، اس وقت تک عورت مانگ نہیں سکتی۔ ہاں، حق مہر اگر وصول کر چکی ہے اور بقدر نصاب پر سال بھی پورا ہو گیا، یعنی حق مہر جو رقم اس عورت کے پاس ہے وہ نصاب کو بھی پہنچ گیا اور اس پر سال بھی گزر گیا، تو اب اس مال کی زکوٰۃ عورت پر واجب ہو گئی۔ امید ہے آپ لوگوں کو بہت سارے مسائل زکوٰۃ کے متعلق معلوم ہو چکے ہوں گے، اور اگر کسی کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے سوال کریں، انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دوں گی، اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس ویڈیو کو ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔